السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آئی ایم ہیئر اگین. اور آج کے لیکچر میں ہم حضرت عبداللہ کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں. اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام جو عبداللہ ہے اس میں بالکل کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو نام جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. تو جیسا کہ ہم نے حضرت ہاشم اور حضرت عبد المطلب کے مناقب میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے وہ اپنے آپ کو کفر سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے، حرام کاریوں سے روکتے تھے، اور جس طرح سے نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جا رہا تھا اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے مزید آپ سمجھ لیں کہ نکھار آتا جا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے ان کے اندر بھی یہ کوالٹیز بہت زیادہ موجود تھیں. قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا اس میں وہب بن عبد مناف کے صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کی نکاح کا پیغام دیا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور وہ توریت اور انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی. حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹ نظر کروں گی. یعنی جو فاطمہ بنت مر تھیں اس نے حضرت عبداللہ کو گناہ کی دعوت دی. اچھا، یہ ہم نے حضرت ہاشم کے مناقب میں بھی پڑھا تھا کہ جو یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، ان کی تمام نشانیوں کو، یہاں تک کہ ان کے آباء و اجداد کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے گویا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو تورات اور انجیل وغیرہ کے عالم تھے انہیں اس چیز کا علم تھا کہ ایسی کیا کوالٹیز ہوں گی کہ جن کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا تھا. تو فاطمہ بنت مر جو تھیں وہ تورات اور انجیل کی عالم تھیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ نور نبوت جو ہے وہ ان کی طرف منتقل ہو جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے عبداللہ کو جو ہے وہ گناہ کی دعوت دی. اور اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے یہ اشعار پڑھے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے. یہ میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں. حرام کی ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں کہ جس کو میں ظہور میں لا سکوں. یعنی کہ تم جس کام کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہو یہ تو حرام کام ہے، اور یہ حلال نہیں ہے کہ جو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں. اور حرام کے کام سے بہتر یہ ہے کہ میں موت کو چن لوں. پھر فرمایا جس ناجائز امر کی تم طلبگار ہو وہ مجھ سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. کریم النفس آدمی تو اپنے آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے. یعنی حضرت عبداللہ نے ہر طرح سے اس چیز کو رد کر دیا کہ وہ کسی بھی طرح کی زنا میں، حرام کاری میں یا کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں ہم حضرت عبداللہ کے مزید مناقب پڑھیں گے، اور حضرت آمنہ سے ان کی شادی جو ہوئی اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور آپ سیرہ سیریز سننا چاہ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ڈیلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. اللہ حافظ.